ربیع الاول مہینے میں میلاد النبی منایا جاتا ہے، جو بہت بہت بڑی بدعت ہے، یعنی انوویشن ہے دین میں۔ تو وہ انوویشن کیسے ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے، ان سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ جب اسلام عرب تک محدود تھا تب تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن جس طرح جب سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا تو جس جہاں جہاں گیا وہاں کا جو آلریڈی جو کلچر تھا، جب اسلام اس سے مکس ہوا تو بہت ساری کلچرل جو چیزیں تھیں وہ اسلام میں داخل ہو گئیں، اور جسے انوویشن کہا جاتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے لوگوں نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا۔ جبکہ ہمارے دین میں جو چیز اللہ نے دی ہے، جو رسول نے دی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی بھی چیز کو ایڈ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم کوئی چیز نئی چیز شروع کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ اس سے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اس سے تو ہمیں ثواب ملے گا، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی اگر ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بدعت ہوتی ہے، اور بدعت سے گمراہی پھیلتی ہے۔ اس وجہ سے ہر بدعت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کرسچنس عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، وہ بھی سارے کرسچنس نہیں مناتے، کرسچنس کا بھی ایک گروپ ہے، کرسچنس میں بھی بہت سارے گروپس ہیں جو بھٹک گئے ہیں۔ تو جس طرح سے وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ویسا لوگوں نے برتھ ڈے منانا شروع کیا، اور اسے میلاد النبی، عید میلاد النبی کا نام دینا شروع کر دیا۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں آپ 23 سال تک زندہ رہے نا، 23 سال آپ نے اپنے مشن کو، نبوت ملنے کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد 23 سال تک آپ اس دنیا میں زندہ رہے، اپنے دین کو پھیلایا، 13 سال مکہ والوں کو سمجھایا، پھر 10 سال آپ مدینے میں رہے۔ تو اس بیچ میں کبھی بھی آپ نے کسی سے نہیں کہا کہ کوئی آپ کا اس طرح سے کوئی برتھ ڈے منائے آپ کی، نہ آپ کے جانے کے بعد صحابہ نے ایسا کوئی عمل کیا۔ لیکن یہ بات کی بدعت ہے جو شروع ہوئی، اور جو اتنا بہت بڑے لیول پہ ہے، یہ جو ہے بدعت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے اور ہم مسلم ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے خود کو کمپلیٹلی سرنڈر کر دیا ہے، یعنی اب ہماری کوئی وش نہیں ہوگی، کوئی مرضی نہیں چلے گی، جیسا اسلام کہے گا وہی کرنا ہوگا، ریلیجن فالو کرنا ہوگا۔ ریلیجن فالو کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ریلیجن وے آف لائف ہے۔ دیکھیے ہر کوئی نہ کوئی ریلیجن فالو کرتا ہے، جو بھی وہ ریلیجن فالو کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا وے آف لائف اس ریلیجن کی طرح ہے۔ جو وہ ریلیجن فالو کر رہا ہے وہ وے آف لائف فالو کر رہا ہے، اور ریلیجن سکھاتا ہے کہ اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو کس طرح اپنی زندگی گزارنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل اسلام کے حساب سے ہونا چاہیے۔ لائف اسٹائل اسلام کے حساب سے ہے۔ ہم یہ اب سب کو بتاتے ہیں کہ ہم اسلام فالو کرتے ہیں، تو وہ چیز دکھائی بھی دینی چاہیے ہمارے رویے سے، ہمارے کپڑوں سے، ہمارے بول چال سے، ہمارے معاملات سے۔ اسلام کیا ہے؟ یہ وہ دین ہے جو ہمارے کریٹر، ہمارے خالق، جس نے ہمیں بنایا ہے اسی نے بتایا ہے۔ اسلام ہم کوئی اپنی مرضی سے نہیں لے کر آئے، جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے اسی نے ہمیں اسلام دین جو ہے وہ دیا ہے۔ جو جس چیز کا کریٹر ہوتا ہے اسے زیادہ اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں ایک ایک چیز قرآن بھیج کر بتائی۔ ریٹن مٹیریل یعنی قرآن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے لائف ایگزامپل بنا کر پیش کیا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام پر چل کر دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور قرآن کے ساتھ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر چل کے دکھایا کہ ایسے جینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے ایک ایک بات کی تعلیم دی۔
جو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اپنے الفاظ میں قرآن کے علاوہ، جسے ہم حدیث کہتے ہیں. یعنی ایک تو چیز تھی قرآن جو خالص اللہ کے ورڈز تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایز اٹ از بتائے. دوسری تعلیم جو تھی اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، جو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی زبان میں بیان کرتے تھے، وہ حدیث کہلاتی ہے. آپ دیکھیں، جو قرآن کے ورڈز ہیں اور جو حدیث کے ورڈز ہیں، دونوں عربک ہیں، لیکن دونوں میں بہت ڈفرینس ہے. کوئی اگر قرآن پڑھتا ہے اور حدیث پڑھتا ہے تو اسے آرام سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دو الگ الگ لوگوں کے ورڈز ہیں، یعنی بالکل سیم ورڈز نہیں ہیں وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز کا علم دیا، جیسے صبح اٹھنا ہے، کیسے صبح اٹھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے ٹوائلٹ میں انٹر ہونا ہے، یہ تک آپ نے ہمیں بتایا. کیسے کھانا کھانا ہے، کیسے پانی پینا ہے، کسی کے گھر جائیں تو کتنی بار ڈور ناک کرنا ہے، کسی کے ساتھ بزنس کریں تو کیسے کرنا ہے، سارے دنیا کے ایٹیکیٹ سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز سکھائی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی. ایسے ہی دین کے بارے میں بھی سارے ریچولز، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، کیسے حج کرنا ہے، ایک ایک چیز ہمیں سکھایا. کیسے نماز پڑھنی ہے، کون سے فیسٹیول کب کس دن منانے ہیں، ہر چیز ہمیں بتائی. ایسی چیز نہیں تھی جو چھوڑ دی ہو. انہیں سنت کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. جب ہم خود کو مسلم کہتے ہیں تو ہمیں ایک ایک چیز وہ فالو کرنی ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا. ہمیں اجازت نہیں کہ دین میں کچھ بھی چینجز کریں. دین میں کوئی چیز کو انوینٹ کرنا، کوئی چیز نئی انوویٹ کرنا بدعت کہلاتا ہے، یعنی اس کو بدعت کہتے ہیں. کوئی نئی چیز ہم اپنی مرضی سے، ہمیں کیا حق ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی دین میں چینجز کریں؟ ہم نہیں کر سکتے چینج. جو اللہ نے دین دیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہمیں ایز اٹ از فالو کرنا ہے اسے. ہم بالکل بھی اسے چینج نہیں کر سکتے، لیکن کچھ لوگ اس میں نئی نئی چیزیں شروع کر دیتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں. جو سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اپوزٹ طریقہ کہلاتا ہے. یعنی آپ نے تو نہیں بتایا وہ ہمیں اور ہم وہ کریں یہ سوچ کر کہ ہمیں ثواب ملے گا. تو اگر آپ کو ثواب ملنا ہی ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے ہمیں کہ ایسا کرو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا؟ اس لیے وہ گناہ ہے. اللہ کے پاس ایسی عبادت ایکسیپٹ نہیں کی جاتی. الٹا بدعت کی وجہ سے جو صحیح عبادت کی ہوتی ہے اس کا بھی کوئی ثواب نہیں ملتا. یعنی جو یہ بدعت جو ہوتی ہے، ہماری عبادت جو ہماری صحیح، اس کو بھی کھا جاتی ہے یہ، کیونکہ یہ اتنا گناہ ہے. اگر ہم کہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے تو اس محبت کا اظہار بھی آپ کو ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے اللہ اور رسول نے بتایا. جیسے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے آپ پر بہت پیار آ رہا ہے تو میں فجر میں 2 فرض کی بجائے 3 فرض پڑھوں گی. ایسا تو نہیں کر سکتے نا ہم. اس کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نفل نمازیں پڑھیں. لیکن ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم فرض جو نماز ہے اس کی جو رکعت ہے اس کو چینج کر دیں، 2 کی بجائے 3 کر دیں. تو ایسا تو نہیں جائز ہے نا کرنا. یہ محبت نہیں ہے، بدعت کہلاتی ہے. یعنی یہ جو نئی چیز ہم ایڈ کریں گے اسی کو بدعت کہتے ہیں. اور محبت کی بجائے اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی کہ جب 2 فرض کا حکم دیا گیا ہے تو 3 کیسے پڑھیں؟ اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے ہم. اس لیے دین میں ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں چھوٹی سی بھی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین فالو کرنے کے لیے بھی آنکھ بند کر کے فالو نہیں کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے، ہر چیز کا ریفرنس جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. اچھا ہم یہ کر رہے ہیں، اس کا ریفرنس کیا ہے؟ قرآن سے ڈھونڈیں اس کا ریفرنس. حدیث دیکھیں، حدیث بھی دیکھیں کہ صحیح حدیث ہونی چاہیے، غلط حدیث نہ ہو، ضعیف حدیث نہ ہو. حدیث کے جو راوی ہیں
کتنی ساری چھان بین ہوئی ہے اسی بارے میں کہ ڈھونڈنے کے لیے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. اور اب الحمدللہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اب تک صحیح حدیث اور جو غلط حدیثیں تھیں، جو ضعیف حدیثیں تھیں، جو من گھڑت حدیثیں تھیں، ان سب کو الگ کر دیا گیا ہے، اور الگ کر کے صحیح کتابیں جو ہیں حدیث کی وہ اب موجود ہیں. تو اب ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، تو اس زمانے میں ہمیں صحیح اور غلط الگ ہو چکا ہے. ہمارے پاس صحیح اوتھینٹک بکس موجود ہیں، تو ہمیں وہ اوتھینٹکس بکس پڑھنا چاہیے ریفرنس جاننے کے لیے کہ یہ بات کتنی صحیح ہے کتنی غلط ہے.